کہیں ذکر کیا ہے اور دوسرے جارسد عطاسی کے خطبات میں ان کے بارے میں موجود ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم ان کے احسان مندی کے ساتھ ان کا ذکر کر سکتے ہیں, لیکن ان کی دو اولاد بھی تھی, عبدالعزیز عزیز اور سوز نام کے ان کے دو وہ تھے, عبد الکریم سوز. لیکن جو سب سے بڑا ظلم امام بخش صاحبائی کے ساتھ یہ ہوا کہ کوچہ چیلان میں رہتے تھے, وہاں پہ ایک نواب محمد خان رہتے تھے. تو جب پورا یہ دلی میں غدر مچا ہوا تھا اور ہر آدمی لوٹ مار سے ڈر رہا تھا, تو یہ گورے تھے وہ گھروں پہ جا کے دستک دے کے دروازہ توڑ کے لوٹ رہے تھے. انہوں نے اپنی حویلی مکمل طور سے بند کر لی. تو 3 گوروں نے یہ کیا کہ وہ دیوار پہ چڑھ کے اندر کود گئے. تو ان کا نواب محمد خان کا جو چھوٹا سا 2 سال کا بچہ, اس کے پاس ایک نرس کوئی دائی ہوگی اس زمانے میں, وہ ڈر کے بعد اس بچے کو لے کے حویلی کے اندر جو کنواں تھا اس میں کود گئی. اس کو دیکھ کے گھر کی جتنی خواتین تھی وہ اندر کود گئی. نواز صاحب نے جب یہ دیکھا کہ گورے اندر آئے اور ان تینوں کو گولی مار دی. اس کے بعد پھر جو کوچہ چیلان میں ایک خون کی ہولی کھیلی گئی ہے کہ ساری برٹش آرمی وہاں آ گئی اور انہوں نے جو آدمی بھی ملا اس کو گرفتار کر کے لے گئے. اس بارے میں مختلف ریکارڈز ہیں. کچھ لوگوں میں یہ ہے کہ 1400 آدمی گرفتار کیے گئے, لیکن یہ طے ہے کہ امام بخش صاحبائی اس میں گرفتار کیے گئے اپنے پورے اہل خانہ, پورے خاندان اور پورے رشتہ داروں کے ساتھ, جن کی تعداد 32 تھی, اور ان کو جمنا کے کنارے کھڑا کر کے گولی مار دی گئی. اور اس پورے واقعے کا صرف ایک راوی ہمارے پاس ہے. ایک تو اس زمانے میں کوتوال کے معین الدین خان, جنہوں نے خدنگ غدر نام کی کتاب لکھی ہے, وہ پہاڑ گنج میں کوتوال تھے. انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ اس کے بعد یہ نواب معین الدین خان والا, لیکن ان کے ایک قادر علی نام کے بھانجے تھے مولانا صاحبائی کے, جو خود مولوی تھے. مولانا صاحبائی نے کہا کہ وہاں ایک کوئی مسلمان آفیسر تھا, اس نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگوں کی موت یقینی ہے, اگر آپ میں سے کوئی بھاگ سکتا ہے تو پیچھے جمنا میں تیر کے آپ بھاگ جائیے. تو امام بخش صاحبائی نے ان سے کہا کہ تم تیرنا جانتے ہو, اپنے بھانجے سے تم چلے جاؤ. اس نے کہا نہیں, میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. انہوں نے زبردستی ان سے کہا کہ تم بھاگ جاؤ. تو قادر علی نے راشد الخیری کو یہ واقعہ بتایا, اور راشد الخیری نے لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ جب وہ میں 50-60 قدم ہی گیا ہوں گا, 50-60 گز تک گیا ہوں گا, پیچھے گولیوں کی آواز آئی, اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا یہ میں نہیں کہہ سکتا. اس بے دردی کے ساتھ ان کو مارا گیا, اور پھر ان کے خاندان کا, ان کی بیٹی, کم از کم 1 بیٹی اور 2 بیٹوں کی اطلاع ہے. قادر بخش صابر جو مغل شہزادہ تھا, اس نے گلستان سخن نام کا ایک تذکرہ لکھا ہے. اس میں انہوں نے ان دونوں بیٹوں کو بہت بڑے شاعر کے بطور پیش کیا ہے, اور ان کے ایک پورا قصیدہ اور بہت سے اشعار اس نے دیے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ نوجوان لوگ 20-22 سال کی عمر کے اگر زندہ رہتے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچتے. لیکن اب یہ دیکھیے کہ امام بخش صاحبائی کے مزار کہاں ہے. یہ بات پائے تحقیق تک تو نہیں پہنچ چکی, لیکن مسلم احمد نظامی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے, سی ایم نعیم نے بھی لکھا ہے کہ ذاکر حسین کالج کی جو پرانی بلڈنگ ہے اس میں جو مسجد ہے اس کی سیڑھیوں پہ ان کو دفن کر دیا گیا تھا. اور کس طرح سے دفن کیا گیا, ان کی نماز ہوئی کہ نہیں, ان کو کفن پہنایا گیا نہیں پہنایا گیا, یہ بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا حتمی طور سے. ظہیر دہلوی نے تو یہ لکھا ہے کہ جب یہ وہ لوگ, ظہیر دہلوی خود بہت بڑے شاعر تھے آپ جانتے ہیں, اور وہ جب نکلے وہاں سے تو انہوں نے کہا مٹیاں محل میں اپنے سسر ہیں ان کو بھی لے لوں. تو جو وہ سب جلدی سے دعوت میں لے کے جا رہے تھے تو ایک پاگل عورت وہاں بیٹھی تھی, اس نے ان کے سسر کا نام لے کے کہا ابھی تمہارا تو حکم نہیں ہوا ہے جانے کا, تم کیوں جا رہا ہو, انہیں جانے دو. تو وہ واپس لوٹ گئے. اس زمانے میں لوگ ایسا عقیدہ بھی رکھتے ہیں, نہیں میرے لیے حکم نہیں آیا, وہ واپس چلے گئے. لیکن 2 گھنٹے کے بعد ہی ان کو وہاں مار دیا گیا. تو ان کو کفن تب نصیب نہیں ہوا, اور فرنگی اور آگے اوپر سے جو کہ تمہارے پاس ہے وہ دو پیسے دو. تو گھر کی خواتین نے کہا کہ 3 لاشیں ہمارے یہاں پڑی ہیں, ان کو دفن کر دیں, اس کے بعد تمہارے جو کچھ ہے پیسے دے دیں گے. تو ان کو جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اسی میں دفن کر دیا گیا. تو یہ معلوم نہیں ہے کہ امام بخش صاحبائی کے ساتھ کیا ہوا. بہرحال کیا ایک روایت یہ ہے کہ ان کو وہاں دفن کیا گیا, ان کے باقاعدہ کوئی مزار کہیں موجود نہیں, اس کی کوئی اطلاع ان کے پاس موجود نہیں ہے. دوسرے یہ کہ اصل میں ہر زمانے کی اپنی اپنی رقابتیں ہوتی ہیں, اپنی اپنی دوستیاں ہوتی ہیں, اور کسی شخصیت کو اگر جائزہ لینا تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں نہیں لیا جا سکتا. ہمارے بہت بڑے شاعر غالب بہت قابل احترام ہیں ہمارے, لیکن آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ صاحبائی کے قتل کے بعد انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو لکھا کہ صاحبائی کی جو جائیداد ضبط کی گئی ہے وہ مجھے دے دی جائے. صاحبائی کا انہوں نے کہیں نام نہیں لیا, 1-2 جگہ اخبار میں حدود میں نام لیا ہے کہ صاحبائی اور آزودہ سب لوگوں کے ساتھ. اور ایک ان کے خلاف جو کتاب لکھی گئی تھی ساتھ قاتل برہان کے سلسلے میں, تو ایک میرٹھ کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مرزا رحیم بیگ. اس رحیم بیگ کو بہت انہوں نے ہتک کے ساتھ غالب نہیں کہا کہ اندھا ہے, اس کے باوجود بیوقوف ہے.
پھر دوسری جگہ لکھا 10 سال سے اندھا ہے، اس کے باوجود بیوقوف ہے. لیکن اس رحیم بیگ نے جب یہ دعویٰ کر دیا کہ میں امام بخش صاحبائی کا شاگرد ہوں، تو غالب کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا. دلی والے اس بات کو نہیں مانتے، یعنی اس وقت بھی جو ان کا مخالف ہے وہ اس بات کو مانتا ہے کہ یہ احترام کی بات ہے اگر کوئی امام بخش صاحبائی کا شاگرد ہے، اور جھوٹ بتانا تھا اس وقت. رحیم بیگ یہ کہتا ہے کہ میں امام بخش صاحبائی کا شاگرد ہوں، تو یہ بات غالب کہتے ہیں جھوٹ ہے. دوسرا اس خط میں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ امام بخش صاحبائی یہ فرماتے ہیں کہ اردو با کو بے کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے میں بھی نہیں مانتا. یعنی اگر امام بخش صاحبائی کوئی کہہ دیتے ہیں تو مخالفت کے باوجود، ناپسندیدگی کے باوجود غالب اس کو تسلیم کرتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایک انتخاب دواوین شائع کیا تھا امام بخش صاحبائی نے اسپرینگر کے کہنے پہ دہلی کالج میں. تو میں نے بہت غور کیا کہ غالب کی ناراضگی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے امام بخش صاحبائی سے. تو اس میں ذوق موجود ہے، مومن موجود ہے، ناصر موجود ہے، آتش موجود ہے اس زمانے میں، اور ایک شاعر کو مول چند موجود ہے، لیکن غالب موجود نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے غالب ان سے ناراض رہے. لیکن دوسری بڑی شخصیت سر سید ہے کہ سر سید جب ان کا قتل ہوا تو سر سید موجود نہیں تھے. تو ان کے گھر کی جو بچ گئی تھی خواتین جو اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی، ان کو صدر الدین آزردہ نے اپنے گھر میں پناہ دی، اس کے باوجود کہ ان کی مخالفت تھی. دوسری کہ سید احمد خان واپس آنے کے بعد، سر سید جب وہاں تھے بجنور میں تھے اس وقت، تو اس کے آنے کے بعد انہوں نے ان کی مدد کی. سر سید ان سے 15-16 سال چھوٹے تھے، لیکن صاحبائی نے ان کا قصیدہ لکھا، ایک بہت بڑا فارسی کا قصیدہ. حالانکہ صاحبائی کا کلام بہت مختصر ہے، صرف 61 غزلیں اور 6 قصیدے ہیں اور 10-12 رباعیاں ہیں. لیکن ان 6 قصیدوں میں سے ایک قصیدہ اپنے سے 16 سال عمر چھوٹے سر سید کے احترام میں ہے. اور آپ لوگوں کو سن کے تعجب ہوا کہ آثار الصنادید جب لکھی گئی تھی، پہلا ایڈیشن جب اس کا شائع ہوا، تو اس کا بہت بڑا حصہ امام بخش صاحبائی نے لکھا تھا، جو بعد میں دوسرے ایڈیشن میں سر سید نے اس کو نکال کے اس کو دوبارہ سے لکھا. لیکن سر سید نے لکھا ہے کہ میں جب قطب مینار کے کتبے پڑھنے کے لیے وہ چھیکے میں بیٹھ کے اوپر سے لٹکا دی جاتے تھے، اور اس طرح سے ان کتبوں کو پڑھتے تھے اور اس کے بعد ان کو نقل کرتے تھے. تو انہوں نے کہا میں جب ان کو پڑھتا تھا تو امام بخش صاحبائی نیچے سے دیکھتے تھے اور ان کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا کہ کہیں مجھے کچھ نہ ہو جائے. یعنی ایسا شفیق آدمی تھا کہ اپنے سے کم عمر لوگوں کے بارے میں یہ بھی سوچتا تھا. لیکن سر سید نے ان کو ان کی کتاب کو اپنے حصے میں شامل کیا، ان سے لکھا. دوسری ہے کہ بہت ساری ان کی کتابیں ہیں جن کا ہم لوگوں کو اطلاع نہیں ہے، کم سے کم میرے پاس نہیں. آپ لوگوں نے پیپر لکھے ان کے بارے میں ہوں گے، لیکن جن کتابوں کا مجھے پتہ چلا ہے ان کتابوں کا میں آپ کو دے دیتا ہوں. انہوں نے ایک شبنم شاداب نام کی شرح لکھی تھی. اصفہان کے بادشاہ شاہ عباس نے ایک بہت خوبصورت باغ بنایا تھا، تو اس کے بارے میں ایک شبنم شاداب نام کی کتاب تھی، اس کی شرح امام صاحب نے لکھی، دلی کالج میں شامل تھی. دوسرے شرح مینا بازار، یہ ظہوری کی کتاب تھی. اکبر کے زمانے میں ایک مینا بازار قائم ہوا تھا کہ اس میں شاہی محل کے آس پاس یا قلعے کے آس پاس ایک بازار لگایا جاتا تھا، اور بادشاہ اس میں جا کے خود شاپنگ کرتا تھا، اور باقاعدہ جو اس پر بیٹھے ہوتے تھے یا بیٹھی ہوتی تھی تو ان سے باقاعدہ نیگوسیشن ہوتا تھا کہ نہیں اتنے پیسے کے نہیں، اتنے پیسے کے نہیں، اور وہ ایک ایک پان کے لیے ایک اشرفیہ طلب کرتے تھے. تو اس کو مینا بازار نام کی ایک کتاب لکھی گئی تھی ظہوری نے، اور اس میں 9 لوگ ایسے ہیں جن میں پان بیچنے والے، گل فروش ہیں، اس میں عطر فروش ہیں، جن سب کی تعریف کی گئی ہے. وہ دہلی کالج کے سلیبس میں شامل تھی، نصاب میں شامل تھی. اس کی شرح آزردہ صاحب نے لکھی، صاحبائی صاحب نے. اور ایک بہت دلچسپ ان کی کتاب ہے قول فیصل کے نام سے. جو ایران کے ایک شاعر تھے علی حزیم، وہ جب ہندوستان آئے تو وہ تمام ہندوستانی شعراء کو، فارسی شاعروں کو سمجھتے تھے کہ یہ ایران نہیں گئے شاعر فارسی میں کیا شاعری کریں گے. تو وہ یہ کہتے تھے پوچھ گویانے ہندی. ان کو یہ لگتا تھا کہ ہندوستان کے لوگ نہ وہ خسرو کو مانتے تھے نہ کسی کو مانتے تھے، تو ان کو پوچھ گویانے ہندی کہتے تھے. تو سراج الدین خان آرزو جو میر کے ماموں تھے، انہوں نے ان کے لیے کتاب لکھی جس کا نام تھا تنبیہ الغافلین. انہوں نے حزین پہ بہت سخت اعتراضات کیے تھے، لیکن حزین نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا. میر کے جو سوتیلے بھائی تھے، ان کے بیٹے محسن نے خان آرزو کی کتاب کے بارے میں ایک جواب لکھا. تو امام بخش صاحبائی نے دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کے میر کے بھتیجے کی بھی اور سراج الدین خان آرزو کی بھی ایک قول فیصل نام کی کتاب لکھی، جس میں انہوں نے ایک بہت بڑے ہم لوگوں کے لیے بہت یہ وہ گائیڈ لائن ہے ہم لوگوں کے لیے رہنما کام کرتی ہے کہ انہوں نے دونوں لوگوں کے لیے یعنی سراج الدین خان آرزو کے لیے بھی اور حزی کے لیے بھی نہایت احترام کے ساتھ انہوں نے تمام القاب استعمال کیے ہیں.
ایک حدیق البلاغہ ان کی کتاب ہے، شمس الدین فقیر کی کتاب کی تصنیف فورٹ ولیم کالج سے ہوئی تھی، اس میں رشپرنگر نے ان سے کہا کہ اس میں جتنے حوالے ہیں یہ فارسی شاعری کے حوالے ہیں، آپ اس کے لیے اسے اردو میں ترجمہ کیجئے اور اس میں جتنے حوالے ہیں وہ اردو شاعری سے دیجئے تاکہ یہ اردو طلباء کے کام کی ہو جائے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دیکھیے کوئی زبان اگر اس میں گرامر نہیں ہے تو وہ زبان نہیں بن سکتی، وہ بولی ہے۔ جس وقت تک ہماری زبان میں گرامر نہیں تھی، اس میں انشاءاللہ خواہشاں ثقیل اور امام بخش صاحبائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو ہماری بولی کو زبان میں تبدیل کیا اور گرامر انہوں نے لکھی، یہ اس میں سے ایک کتاب ہے۔ اور اردو صرف و نحو پہ کتاب لکھی ہے۔ خواتین و حضرات، میں صاحبائی کی بات، مجھے بہت محرومی کا احساس ہے کہ صاحبائی پر اردو فارسی میں بہت کم لکھا گیا ہے۔ صرف ایک کتاب خواجہ محمد جاوید کی ہے، امام بخش صاحبائی شخص شاعر اور شاعر، اور اس میں بہت احتیاط سے انہوں نے یہ بھی کوشش کی، پوری تحقیق کا ثبوت دیا ہے کہ امام بخش صاحبائی کی تاریخ پیدائش ہمارے پاس نہیں تھی، ان کے خاندان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی، یہ صرف انہوں نے اس میں مہیا کی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں۔ دوسرا یا کریم الدین کے ذریعے کی ہیں، اور اس کے علاوہ انگلش میں جو مارگریٹ پرڈو، رالف رسیل، سی ایم این، ولیم ڈیلمپل، گارسا تحصیل ہے، بہت سے مقامات پر ان کا ذکر کیا ہے۔ اور مارگریٹ پرڈو نے جو ایک کتاب دلی کالج پر لکھی ہے اس میں کم سے کم 50 پیج کا ایک مضمون سی ایم این کا ہے امام بخش صاحبائی پر، جس میں کوشش انہوں نے کی ہے کہ امام بخش صاحبائی کی زندگی کیا، ان کی تمام تخلیقات کا احاطہ مکمل طور سے کر لیں۔ خواتین حضرات، اسی بات اپنے انہی الفاظ کے ساتھ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اور آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات کے مقالے جو شام تک ہیں وہ اس محرومی کا کسی حد تک سدباب کریں گے، اور ان کوتاہیوں کا جو ہم نے آج تک امام بخش صاحبائی کے ساتھ روا رکھی ہے کسی حد تک اس کا ازالہ ہوگا۔ آپ حضرات کا بہت بہت ابھی ایک واٹس ایپ میسج میرے پاس آیا ہمارے ایک ساتھی کا، بولے میری ساری باتیں کور ہو چکی، میرا مقالہ رد کر دو۔ تو بہرحال سب لوگ یہی سوچ رہے تھے، مجھے بلکہ وہ اکبر کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ اکبر کے دربار میں ایک صاحب پہنچے اور کہا کہ آپ نے بیربل کو بلا وجہ اپنے یہاں رکھا ہے، اس سے زیادہ عقل مند، زیادہ سمجھدار، زیادہ باشعور میں ہوں، مجھے رکھیے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اگلے دن دربار میں اس سے دریافت کیا گیا، یہ بتاؤ کہ اس وقت جتنے درباری ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو بولا بادشاہ اعظم، بادشاہ سلامت، میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ جو درباری ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو بیربل کو دریافت کرا، بیربل سے پوچھا تم بتاؤ اس وقت سارے درباری کیا سوچ رہے ہیں؟ تو بیربل نے کہا اس وقت سب درباری جتنے بھی لوگ اس دربار میں موجود ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بادشاہ کا اقبال بلند ہو، بادشاہ ہمیشہ زندہ و سلامت رہے، اور یقین نہیں آ رہا تو پوچھ لیجیے۔ تو کم و بیش یہی معاملہ یہی ہے کہ میں مقالہ نگار سے پوچھوں کہ کیا کرنا ہے تو وہ بھی وہی واٹس ایپ میسج کی طرح یہی کہے گا۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اس علمیت سے بڑی تقریر کے بعد سیمینار ہی ختم کر دیا جائے، کیونکہ سبھی، کم سے کم میرے مقالے کے سبھی جو پہلو تھے وہ کور ہو چکے ہیں، اور آپ سبھی اہل علم حضرات ہیں، آپ نے اپنی اپنی باتیں نوٹ تو بہرحال مجھے جو سب سے اچھی چیز لگی اس مقالے میں وہ بالکل ابتدا میں جس کا ذکر ہوا تھا نہاری کا، تو مجھے بلکہ 2 مسئلے بھی یاد آئے اس وقت کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں دیس گڑی ہوتی ہے، تضمین ہے اس کی، بیٹھ جاتا ہوں جہاں دیس گڑی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز نہاری اور نلی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمارے ساتھ جو ہے نسیم عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔